بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہمارے آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام کے بانی حاجی عباس رضا شاہ رضوی اور رضوی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات اور شب جمعہ کے اعمال کے انچارج آغا مختار حسین اور ان کی اہلیہ اور ہمارے ناظم پروگرام جناب خاور علی خاوری اور پڑھنے سننے والوں کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال الحق فی القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، مجلس کے آغاز پر آپ تمام حضرات و خواتین جو ماشاءاللہ مسلسل کئی مہینوں سے شبہائے جمعہ کے پروگرامز، قرأت سورہ یاسین، حدیث شریف کساء، زیارت امام حسین علیہ السلام، دعائے مستجاب کمیل، مجلس مظلوم کربلا میں شرکت فرما رہے ہیں، دعا گو ہوں اللہ عز و جل آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بانی مجلس جناب حاجی عباس رضا شاہ رضوی کو اللہ اجر و جزا دے اور ان کی پوری فیملی کو مرحومہ و مغفورہ سیدہ کنیز فاطمہ رضوی بنت سید اولاد علی شاہ بخاری کہ اللہ درجات متعالی فرمائے، حاجی صاحب کے والدین شریفین اور رضوی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات اور جو شب جمعہ کے خاص طور پہ معاونین ہیں، خلیفہ نفیس الحسن، مبشر زیدی، معراج جعفری، علی احمد رضوی، فہیم رضا، رضوی فیملی
خواتین المہدی سینٹر کی، علی گوہر کی والدہ ماجدہ بہنیں بہت ساری، ریشمہ بہن سمیت، جو خاص طور پہ اس شب جمعہ کے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں یا ورچوئل دیکھ رہے ہیں، الحاج محمد اصغر نقوی، حاجی محمد رزاق گجر، حاجی محمد نذیر چٹھا، چودھری خاور علی خاوری، راشد زیدی وغیرہ، یا جو باہر سے انیس حیدر نقوی، تسلیم الزمان سحر وغیرہ شرکت فرماتے ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو اجر دے، جزا دے۔ انہوں نے شب جمعہ کے پروگرامز میں شرکت کی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے، یعنی اگلی شب جمعہ کے جو پروگرام ہوں گے انشاءاللہ وہ المہدی سینٹر سے ہوں گے، یعنی فزیکلی کچھ لوگ المہدی سینٹر آئیں گے، وہیں سے زوم پر اور المہدی ٹی وی پر نشریات جائیں گی۔ خاور صاحب ان کی ڈیٹیل، اور خلیفہ صاحب اور حاجی سلامت علی جو پوری ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بیان کر دیں گے۔ حضرات و خواتین، ہمارا عنوان چل رہا ہے منازل آخرت کا، اور ہم تقریباً 85 مراحل کو طے کر چکے ہیں، اور آج کے مرحلے میں پل صراط کی گفتگو کنٹینیو رکھیں گے۔ آج دعا بھی کرتے ہیں کہ ایک سسٹر ہیں کبرا بی بی، ان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ کریم کبرا بی بی کو اور ان کی صاحبزادی زینب کو شفائے کلی عطا فرمائے معجزتاً، اور ہمارے دیگر جو مریض ہیں مرض المنظورین، جیسے اختر علی شاہ صاحب ہیں، معراج جعفری ہیں، بختیار رضوی کی والدہ ماجدہ ہیں، آغا مختار ہیں، آغا اصغر ہیں، سندس اور کمل ہیں، اور دیگر جو منظورین ہیں، اللہ ان کو شفا دے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے کی یہ گفتگو ہوتی ہے، اور آج بلکہ آدھے گھنٹے سے بھی کم یہ گفتگو ہوگی۔ عنوان ہے منازل آخرت، اور ہم پہنچ گئے ہیں صراط پر۔ صراط کہتے ہیں پاتھ کو، وے کو، مگر یہاں پل صراط مراد ہے کہ برج جس سے مراد ہے۔ 84ویں اور 85ویں مجالس میں ہم نے کچھ معروضات پیش کی تھیں کہ اگر یہ کیا جائے تو وہاں کے مراحل میں آسانی ہو جائے گی۔ آج ہم ایک اہم ایشو کو ریز کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شیخ نے لکھا، جو الحق الیقین کتاب ہے علامہ مجلسی کی، انہوں نے نقلاً عن عقائد للشیخ صدوق، وہ ایک کتاب ہے شیخ صدوق کی، معرکۃ الآراء، اس میں لکھا، یہ جو ہمارے مدارس دینیہ کے طالب علم ہیں، شرح باب ہادی عشر، رسالہ لیلیہ، عقائد صدوق کو باقاعدہ کورس میں بھی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ فرماتے ہیں کہ اننا نعتقد ان کل عقبۃ من العقبات التي تعترض سبیل المحشر هو اسم الفریضہ من الفرائض۔ یہ ایک پیراگراف اس کا متحمل ہے، بلکہ اس کا متقاضی ہے کہ کم از کم ہم 100 مجلس پڑھیں صرف اس پیراگراف کی وضاحت میں۔ ویسے تو ہمارے بھائی بہنوں نے تقریباً تحقیق کا راستہ منسد کر رکھا ہے، حالانکہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے مذہب کی بیوٹی یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں
اجتہاد کا راستہ کھلا ہے، مگر ہمارے عملی طور پر بھائی بہنوں نے ریسرچ کا دروازہ تقریباً منسد کر دیا ہے، مسدود کر دیا ہے۔ ہم وہی باتیں جو ریپیٹ ہو رہی ہے ہمیشہ سے انہی کو ریپیٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا ہدف حاصل کر لیا۔ میں نے عرض کیا تھا اس عنوان کے شروع کرنے کے وقت کہ قم میں ایک عالم تھے، عالم ربانی، انہوں نے نظر کی تھی کہ میں ہر مجلس جو پڑھوں گا فاتحہ کی، وہ میں صرف اور صرف موت و قبر و اسئلہ و محشر و برزخ و میزان و صراط و قیامت کے بارے میں پڑھوں گا، میزان کے بارے میں۔ 1000 مجلس پڑھنے کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ آغا صاحب شیخ خوندی کیا پڑھ چکے ہو آج تک؟ فرمانے لگے ہیچ نہ خوندم، کچھ بھی نہیں پڑھا۔ 1000 گھنٹے کے بعد احساس ہوا آخرت کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں پڑھا۔ یہ جو آخری 2 سپارے تھے، آپ کو یاد ہوگا ایام رمضان میں مسلسل میں آپ کی خدمات عالیہ میں وضاحت کرتا رہا ہوں کہ یہ 2 سپارے تقریباً آخرت ہی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، الا شذ و ندر۔ تو اور پھر طول قرآن میں ان 28 سپاروں میں بھی جا بجا آپ کو قیامت کے واقعات، قیامت کے سوالات، قیامت کے عقبات، قیامت کی مشکلات، قیامت کے معضلات، قیامت کی رکاوٹیں نظر آتی۔ تو یہ جو ایک پیراگراف میں نے آج پڑھا، ذرا پہلے اس کا مفہوم سن لیجئے کہ شیخ کیا فرماتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ جو عقبات ہیں، ہر عقبہ فریضۃ من الفرائض کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ عقبات ہیں محشر میں، رکاوٹیں ہیں، آبسٹیکلز ہیں، پھاٹک ہیں، گیٹس ہیں، یوں سمجھے دیواریں ہیں۔ ان دیواروں میں سے گزر کے جانا ہے یا دروازوں میں سے گزر کے جانا ہے، ان دیواروں میں دروازے ہیں۔ وہ ہر رکاوٹ، ہر عقبہ، جیسے قرآن بھی کہتے ہیں فق و رقبہ مثلا، یا اطعام ذی مسغبہ مثلا، یا ذا متربہ مثلا، یہ انشاءاللہ ابھی تو ہماری گفتگو اس پیرائے میں آ رہی ہے کہ ہم قیامت کے بارے میں ہو سکتا ہے یہ جو 100 منازل آخرت پڑھنے کے بعد ہمیں 100 پوری مجلس پڑھنی پڑے صرف قیامت پر، تو پھر ہم ان ابحاث کو ڈیٹیل سے نمبر وار بیان کریں گے، جیسے پچھلی 2 مجالس میں احسن امتیاز مرحوم کی مجلس چیلم میں، اور اس کے بعد یہاں جو ایک مجلس تھی ایک بہن نے کرائی تھی، اس میں ہم بیان کر چکے ہیں کچھ چیزیں نمبر وار۔ یہ ہمارا طریقہ ہے تاکہ ہر بندہ ہر مجلس سے سیکھ کے جائے۔ آج کی مجلس سے میں نے اور آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ وہاں عقبات جو ہیں وہ فرائض کے ناموں سے موسوم ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، ایک عقبے پر، ایک رکاوٹ پر، ایک ابسٹیکل پر سوال ہوگا، اس لیے کہ وہ ہوگا العقبۃ للصلاۃ، اس پر نماز کا سوال ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کے نیک بندو، اللہ نے تو قرآن میں کہا تھا کہ نماز کو
اول وقت میں پڑھو. تم مولانا کو کال کر کے پوچھتے تھے کہ حضور اس وقت 11:30 بج گئے ہیں, مغرب کی نماز پڑھ لوں؟ تو مولانا بیچارہ کیا کہے گا آپ کو؟ اگر کہے نہ پڑھیں, قضا ہو گئی ہے, تو گالیاں دیں گے, میسیجز بھیجیں گے. اور اگر وہ کہے کہ پڑھ لو تو وہ قضا کی نماز ادا میں پڑھائے گا اگر 11:30 بجے قضا ہو جاتی ہے مثلا. یہ من باب المثال میں عرض کر رہا ہوں, اور اس طرح ہوا بھی ہے. آج کل تو بہت ہو رہا ہے. کووڈ-19 کے بعد مجھے امید تھی کہ ہماری قوم نمازی بن جائے گی, بدقسمتی سے اکثریت بے نماز بن رہی ہے. ہاں, ٹی وی کی پابند خوب ہو گئے, ٹی وی کے جتنے ڈرامے تھے سب یاد ہو گئے, ازبر ہو گئے. جس طرح انہیں جاب دیا گیا ہو ڈراموں کو حفظ کرنے کا, بجائے اس کے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں حفظ کرتے, ڈراموں کو حفظ کر رہے ہیں. جب یہ ڈرامے دیکھیں گے تو پھر جنازے دیکھ کر پڑھیں گے, پھر جمعہ بھی دیکھ کے پڑھیں گے, منافقون بھی دیکھ کے پڑھیں گے, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کا یا قرآن کے حفظ کرنے کا. تو مثلا ایک عقبہ ہوگا العقبۃ للصلاۃ, یا سمپلی کہہ دیں عقبۃ الصلاۃ, یہ سمجھانے میں آسان ہوگا. ایک بورڈ ہے مثلا عقبۃ الصلاۃ, یہاں پر نماز کی رکاوٹ ہے, نماز کی ایستادگاہ ہے, موقف الصلاۃ ہے, موقف الصلاۃ ہے. یہاں سوال ہوگا نماز کا, پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں. اللہ کے نیک بندو, اللہ نے تمہیں ہر نعمت دی تھی, لاکھوں کروڑوں میں تمہیں کھیلنے کے مواقع دیے تھے, جنت میں آپ گھر تمہیں دیے تھے, اچھی اچھی گاڑیاں تمہیں دی تھیں, بینک بیلنسز تمہیں دیے تھے, اولاد کی نعمت سے نوازا تھا, تمہارے گھروں میں رونقیں دی تھیں, پاپولر بنایا تھا, اچھے جابز تھے, بزنسز تھے, پاؤں زمین پہ رکھتے تھے تو یوں سمجھے مخمل, نیچے سے ویلکم کہتی تھی, نوکر چاکر دیے تھے. سب کچھ دینے کے بعد اس نے تو 17 رکعت کی ڈیمانڈ کی تھی, اس کی ساری نعمتوں کے عوض تم 17 منٹ نہ نکال سکے ڈیلی اس کریم رب کے لیے جس نے بغیر انویسٹمنٹ کے سب کچھ آپ کو عطا کر دیا. میں نے بہت سارے دعوے داروں کو دیکھا ہے, سنا ہے, بھگتا ہے, اکثریت جھوٹ بولتی ہے. میں سفر میں رہا ہوں, مثلا سفر میں ساتھ رہا ہوں, صاحب بہادر نے یا صاحبان بہادران نے نماز نہیں پڑھی, واپس آیا ہوں نماز نہیں پڑھی. مسجد میں آ کے نماز کے بڑے پروموٹر ہیں, نماز کے عقبہ ہے نماز کا. میرے بھائی بہنوں, اول ما یسأل بہ العبد الصلاۃ, قبر میں بھی محشر میں بھی پہلا سوال نماز کا ہے, فروع دین. اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے. اس کو میں جوانوں کو سمجھانے کے لیے عرض کروں, ہمارے ہاں امریکہ کے لیے ایک زمانے میں ٹوفل تھا, میں نے بھی تیاری کی تھی ٹوفل کی. تو ٹوفل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوالیفائی کرنا ہے, ایلیجیبل ہونا ہے, کیپیبل ہونا ہے کہ آپ امریکہ آ سکیں, جو کہ آج کل تو دسمبر تک منع ہو گیا ہے, جنوری میں اگر ممکن ہوا تو کھلے گا وزٹ ویزا. تو اگر ایجوکیشن کے لیے اگر آپ کو آنا ہے تو ٹوفل یعنی انگلش کا امتحان ہوتا ہے, اگر اس میں آپ پاس ہو گئے تو امریکہ آنے کے ایلیجیبل ہوں گے, اس میں فیل ہو گئے تو امریکہ آنے کے ایلیجیبل نہیں ہوں گے. یا دوسری مثال دے دوں, آپ جب امیگریشن آفیسر کے سامنے آتے ہیں, خواہ آپ وزٹر ہوں یا آپ کا کوئی اور اسٹیٹس ہو, تو جو انٹرویو لیتا ہے آفیسر, اس انٹرویو میں آپ کو کامیاب ہونا ضروری ہے. اگر اس امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے, جو چھوٹا سا امتحان ہے, تو اندر آنے کے ایلیجیبل ہے.
ورنہ اندر نہیں آ سکتے. یا ایک زمانے میں عراق کی زیارات پہ جاتے تھے تو ایڈز کا ٹیسٹ ہوتا تھا. ایڈز کے ٹیسٹ میں جس کا پازیٹیو آ گیا وہ عراق جانے کے قابل نہیں تھا. یا آج کل کرونا وائرس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے لوگوں کا. ٹیسٹ میں اگر نیگیٹو آ گیا تو آپ جا سکتے ہیں, پازیٹیو آ گیا تو آپ کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. تو گویا شرط رکھ دی گئی, اس چیز کی شرط رکھ دی گئی, یہ ٹیسٹ ہوگا تو آپ ایلیجیبل ہیں, یہ ٹیسٹ نہیں ہوگا, یہ ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوں گے تو ایلیجیبل نہیں ہے. بس یہ سمجھ لیں نماز وہ شرط ہے جو داخلہ بہشت کے لیے اللہ نے توفل کی شرط میں, ٹیسٹ کی شرط میں, ایلیجیبلٹی کی شرط میں جس ٹیسٹ کو رکھا ہے اس ٹیسٹ کا نام نماز ہے. ایسے تو نہیں کہا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین کہ نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو. ایسے تو نہیں کہا فویل للمصلین الذین, ان کے لیے بربادی ہے نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون, یہ اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ نماز وہ ٹیسٹ ہے جو ایلیجیبل بنائے گا جنت میں جانے کے. نماز وہ شرط ہے, اذا فقد الشرط فقد المشروط. ہم عن صلاتہم ساہون نہیں بننا, الذین ہم یراؤون کا مصداق نہیں بننا, ویمنعون الماعون کا مصداق نہیں بننا. نمازی بننا ہے, نمازی. نماز کوئی فیور نہیں ہے. مجھے بڑی شرم آتی ہے بعض اوقات ایسی چیزیں بیان کرتے ہوئے کہ میں ایک جگہ پیش نماز تھا تو میں نماز پڑھا رہا ہوتا تھا, اتفاق سے سامنے ہمارے جو ہماری مسجد تھی اس کے سامنے ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ تھا. میں غریب نماز پڑھا رہا ہوتا تھا, میرے بھائی بہنیں میری وہاں سامنے باربیکیو انجوائے فرما رہی ہوتی تھی. اللہ کے نیک بندو, ایک 10 منٹ نکال لو نماز کے لیے, بعد میں باربیکیو کر لینا. تو یہ پیراگراف متقاضی ہے بہت ڈیٹیل کا, مگر میں اتنی زیادہ سمخراشی آپ کی بالکل نہیں کروں گا. جلدی میں آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. نمبر 1, نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. عقبۃ الصلاۃ, ایک نماز کا عقبہ ہوگا, ایک رکاوٹ ہوگی نماز کی کہ بتاؤ نماز پڑھی تھی کہ نہیں. اچھا یہ بھی سن لے, ایسا سمپل امتحان نہیں ہے, یس اور نو والا نہیں ہے. یہاں یہ بھی پوچھا جائے گا نماز پڑھی تھی کہ نہیں, نماز اول وقت میں پڑھی تھی یا آخر وقت میں پڑھی تھی, نماز غصبی کپڑوں میں پڑھی تھی یا اپنے مال سے خریدے ہوئے کپڑوں میں پڑھی تھی, نماز پڑھتے وقت وضو صحیح تھا یا وضو باطل تھا, وضو جو کیا تھا غصبی پانی سے کیا تھا یا اپنے پانی سے کیا تھا, نماز جس جگہ پڑھی تھی وہ جگہ غصبی تھی یا اپنی تھی, جس جائے نماز پر نماز پڑھی تھی وہ غصبی تھی یا اپنی تھی, نماز کی قرات آتی تھی یا نہیں آتی تھی, نماز کے معنی آتے تھے یا نہیں آتے تھے, نماز کے بعد گناہوں سے رکے تھے یا نہیں رکے تھے, نماز پڑھی تھی یا کوے کی طرح چونچے ماری تھی, نماز نے آپ کو انسان بنایا تھا یا نماز کی اٹھک بیٹھک کے بعد
गालियां देने वाले जानवर बन गए थे। नमाज ने जुल्म से रोका था या नहीं? नमाज ने ताद्दी से रोका था या नहीं? नमाज ने फिस्को फजूर से रोका था नहीं? नमाज ने सिला रहमी सिखाई थी कि नहीं? नमाज ने तबीयत नरम की थी या नहीं? नमाज ने रोज़ा और हज ज़कात और खुम्स व जिहाद के लिए आमादा किया था या नहीं? नमाज ने अम्र व नही सिखाया था या नहीं? नमाज की वजह से बड़ों का एहतराम, छोटों की शफकत शुरू की थी या नहीं? नमाज की वजह से माँ बाप का एहतराम सीखा था या नहीं? नमाज की वजह से आखिरत की तैयारी की थी या नहीं? नमाज की वजह से चोरों डाकुओं की दोस्ती ख़त्म करके शरीफों की दोस्ती इख्तियार की थी या नहीं? नमाज के बाद उलमा की मुखालफत तर्क की थी या नहीं? गैंगस्टर को छोड़ा था या नहीं? गीबतो, तोहमतो, हसदो, निखबतो, गुरूर और तकब्बुर को छोड़ा था या नहीं? اللهم صل على محمد وآل محمد. मेरे भाई बहनों, नाम नहीं लूंगा, एक बुजुर्गवार है जिनका हाल हाल में कुछ अरसा ही पहले इंतकाल हुआ है। एक मर्तबा उन्होंने इरशाद फरमाया, मुझसे कहने लगे कि मैं तो यकीनन ये कह रहा हूं कि मैं जन्नती हूं। मैंने कहा कोई खास बात है किबला? कहने लगे अल्लाह आदिल है, ये तो मुमकिन नहीं कि दुनिया में भी जहन्नम में रखे और आखिरत में भी जहन्नम में रखे। मैंने कहा वो कैसे? तो फरमाने लगे जो हाल और जो हशर हमारी कौम ने कर दिया है, हमारी दुनिया को जहन्नम बना दिया है, इसी से उम्मीदवार हैं कि कम से कम खालिक वो काम नहीं करेगा जो उसकी मखलूक ने किया। मेरे भाई बहनों, अपने उलमा को आंखें न दिखाओ, अपने उलमा को धमकियां मत दो, अपने उलमा के खिलाफ गैंगस्टर्स न बनाओ, अपने उलमा के खिलाफ काउंसलें न बनाओ, अपने उलमा के खिलाफ मैसेजेस इंसल्टिंग न भेजो, इससे नुकसान उनका नहीं होने वाला। डॉक्टर को अगर मार दिया जाए तो मरीज मर जाते हैं, डॉक्टर तो ठीक है मर जाएगा, कोई बात नहीं। ये कोई घाटे का सौदा आप कर रहे हैं, मनफात का सौदा नहीं। दुनियादारी को छोड़कर थोड़ी सी सबील फिक्र आखिरत की भी कर लो। अक़बात है, अक़बात, अक़बे ऊला मसलन मिसाल दे रहा हूं। पहले अक़बे पर नमाज पूछी जाएगी। अल्लाह के नेक बंदो, रोज़मर्रा की 5 नमाजें पढ़ी थी? हाँ पढ़ ली थी। नमाज आयात पढ़ी थी? हमें तो याद ही नहीं रही, वो भी तो वाजिब थी। जब हौज़ा हाय इल्मिया कुम और नजफ में तलबा उलमा को नमाजें दी जाती हैं इजारे की, तो बाकायदा उसमें इजारे की नमाज हाय आयात भी सौंपी जाती है। मसलन 1 साल की नमाज है, हाजी मोहम्मद अली की, सखावत हुसैन को दे दी गई, आगा ये पैसे ले लीजिए, मसलन ये इतने तुमान ले लीजिए, ये 1000 तुमान ले लीजिए, मसलन उस जमाने के 1000 तुमान, और ये 1 साल की नमाजें पढ़नी है, और आपने 8 नमाजें आयात की भी पढ़नी। नमाज आयात पढ़ी थी कि नहीं? नहीं, वो तो भूल गए थे।
بڑے بیٹے تھے اپنے باپ کے، باپ کی نمازیں ادا کی تھیں کہ نہیں؟ نہیں، باپ کی قبر پہ تو جانے ہی نصیب نہیں ہوا، وقت ہی نہیں ملا۔ نمازیں کب پڑھتے؟ جب اپنی ہی پوری نہ کر سکے تو باپ کی کیسے پڑھتے؟ نمازیں بھی بہت ہیں واجب، اور سنت نمازوں کا تو خیر آپ جانتے ہیں حساب و کتاب بہت تفصیل سے ہے۔ یہ واجب نمازیں تو کم از کم پڑھو، اور واجب نمازوں کو صحیح طریقے سے پڑھو۔ دوسرا عقبہ مثلا فرماتے ہیں، دوسرا عقبہ فرمانے لگے، لکھا ہے ہوا اسم الفریضۃ من الفرائض، وہ فرائض الاوامر منہا او النواہی، کچھ عقبات وہ ہوں گے جو عقبات اوامر ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو عقبات نواہی ہوں گے۔ اللہ کے نیک بندو، اللہ نے کہا تھا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کر کے آئے ہو یا معصیت کر کے آئے ہو، امر، آرڈر، کمانڈمنٹ کا موقف، کمانڈمنٹ کا عقبہ دوسری طرف ہوگا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، قرآن نے کہا تھا ایک دوسرے کو طعنے نہ دینا، نہیں منع کیا تھا، اور تمہاری ساری زندگی ہی طعنوں میں گزر گئی۔ ہماری قوم جتنا طعن و تشنیع میں متباہر ہے، ید طولہ رکھتی ہے، اگر اسے چھوڑ دیتی تو ہر دوسرا بندہ ہماری قوم کا حافظ قرآن ہوتا۔ انہیں وہ چیزیں ضرور یاد ہوں گی، فلاں وقت آپ نے میری بے عزتی کی تھی، یہ کبھی یاد نہیں ہوگا کہ میں نے کتنی مرتبہ بے عزتی کی تھی۔ عجیب مزاج ہے۔ اوامر کے عقبات اور نواہی کے عقبات، لا یغتب بعضکم بعضا، قرآن نے کہا تھا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا۔ بتاؤ کتنی غیبتیں کر کے آئے ہو؟ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھا بولنا، پیار سے بولنا۔ بتاؤ تم تو درست کلامی کرتے تھے، تم تو گھر میں بھی فرعون وقت بن کے رہتے تھے، اور کمیونٹی میں لوگ اس لیے آپ کی عزت کرتے تھے کہ کہیں آپ ان کی پت نہ اتار دیں، آپ ان کو ذلیل نہ کر دیں۔ شر الاخوان من اکرمت تقاء شرہ، اس حدیث شریف کے بعد ہل گیا میں جب میں نے پڑھی تھی لڑکپن میں۔ سب سے برا بھائی وہ ہے جس کا احترام اس لیے کرنا پڑے کہ اگر احترام نہیں کریں گے تو اس کی شرارتوں سے بچ نہیں سکتے۔ آپ اپنے ماحول میں دیکھنا، آپ 80% احترام صرف اس لیے کرتے ہیں لوگوں کا کہ وہ آپ کی عزت خاک میں نہ ملا دیں۔ حکم ملا تھا اللہ کی طرف سے کہ مثلا ولا تجسسوا نہیں تھی، جاسوسی نہ کرنا، تو عقبہ پہ پوچھا جائے گا اے دوسروں کے فون ٹیپ کرنے والوں، چوری چوری فون ٹیپ کرنے والوں، چوری چوری گفتگو ٹیپ کرنے والوں، ایک دوسرے کو میسج بنا کے بھیجنے والوں، پوسٹیں لکھنے والوں، قرآن نے تو کہا تھا جاسوسی نہ کرنا۔ یہ عقبات ہیں، عقبات۔ لا تقربوا الزنا، اللہ اکبر،
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. احل اللہ البیع وحرم الربا، سود سے روکا تھا، بزنس کا حکم دیا تھا، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے تھے، سود کھاتے کھلاتے رہے، بزنس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. عقبات پہ یہ پوچھا جائے گا. بس تقریر تمام ہو گئی. انشاءاللہ آگے چلیں گے تو مزید گزارشات کریں گے. آج کی حد تک اتنا ہی خلاصہ ہوا کہ کیونکہ وہاں ایک ایک امر و نہی کا عقبہ ہے، ایک ایک فرض کا عقبہ ہے، سوال ہونا ہے. اس لیے ہر وہ کام کرو میرے بھائی بہنوں کہ جو پبلک کے سامنے جواب دہ ہو سکو. یہ نہ ہو کہ جھوٹی عزتیں بچا کے یہاں سے جاؤ، وہاں سے سچی بے عزتی ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں. مرحومہ مغفورہ سیدہ کریز فاطمہ رضوی کو اللہ جنت میں جگہ دے، جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا در عباس میں، پھر در حسین میں، پھر المہدی سینٹر میں ماشاءاللہ قائم و دائم ہے. اللہ حاجی صاحب کی بھی زندگی کرے، ان کے پورے خاندان کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے. اور میرے بہت سارے بھائی بہن میں نے دیکھا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ مجالس سنتے، شب جمعہ کے پروگرام میں ورچوئل شرکت کرتے، وہ مطلقاً ہی تقریباً مذہب چھوڑتے جا رہے ہیں. یا اللہ ان مذہب چھوڑنے والوں کو بھی مذہب کے قریب لے آ. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما. منظورین جن کا میں نے نام لیا ہے، جن کا نہیں لیا، جن کا تعلق البیری سینٹر سے تھا، رانا محمد رزاق سمیت، ان کے درجات کو متعالی فرما. بس تقریر تمام ہو گئی. زیارت وارث بھی آپ نے پڑھنی ہے. آج میں صرف 2 جملے چھوٹے چھوٹے مصیبت کے بیان کروں گا. پہلا جملہ مصیبت کا آج ہے اس بی بی کا کہ جس کی عمر چھوٹی تھی، مصائب زیادہ تھے. بلکہ میں یوں کہوں عجب قسمت تھی حسین کی بیٹیوں کی. علی کی بیٹیوں پر بھی مصائب نازل ہوئے، حسین کی بیٹیوں پر بھی مصائب نازل ہوئے، مگر علی کی بیٹیوں کی مصیبتیں بڑی تھیں تو عمریں بھی دراز تھیں. ارمان اس بات کا ہے کہ حسین کی بیٹیوں کی عمریں کم تھیں، مصیبتیں زیادہ تھیں. کربلا میں ایگزیکٹ میرے پاس ایک کتاب تھی، مصائب المعصومین، بلکہ میرے استاد علامہ اعجاز حسین صاحب قبلہ کے پاس یہ کتاب تھی. مجھے علامہ طالب جوہری صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا اس کتاب کو ڈھونڈو، تو میں نے ان سے قبلہ سے وہ کتاب لی تھی. اس کتاب میں یہ روایت لکھی ہوئی تھی کہ لما استشہد الحسین بن علی کان عمرہ الشریفہ 3 سنوات و 6 شہور. جب حسین ابن علی شہید ہوئے تو اس بچی کی ٹوٹل عمر تھی 3.5 سال، اور یہ بچی جب دنیا سے گئی ہے تو اس کی عمر تھی تقریباً 4.5 سال. ارمان اس بچی کا یہ ہے کہ بابا کی شہادت کے بعد اسے تازیانے لگے، تماچے لگے، کرتے میں آگ لگ گئی، اونٹوں کے ساتھ اس بچی کو بھگایا گیا. اللہ اکبر. اور اس بچی کی جب شہادت ہو گئی تو انہی کپڑوں میں دفن کیا گیا، رسیاں بھی نہ کھلائی گئیں. راوی لکھتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، بی بی فاطمہ جب اپنے بیٹے کے ناخون کا مقدمہ عرش الہی کا ستون پکڑ کے دائر کرے گی، رسیوں میں بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس پوتی کو بھی پیش کرے گی اور کہے گی یا اللہ
میری اس بچی کا کیا قصور تھا. بعض روایتوں میں ہے دوسرے ہاتھ پہ علی اصغر کی لاش بھی اٹھائی ہوگی. بہرحال میرے صغیر کا کیا قصور تھا. اور ایک امامہ ہوگا علی کا اور ایک کرتا ہوگا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا خون آلود حسین ابن علی کا. اور اللہ سے درخواست کرے گی اے عادل میرے ان مظلوموں کے بارے میں عدل فرما. متوجہ زیارت امام حسین علیہ السلام.